زوبی، اس نے دھاڑ کر پکارا۔ اس کی آواز بند کمرے میں گونجی تو زوبی کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ مجھے معلوم ہے تم یہیں کہیں ہو، باہر نکلو۔ شہرام نے غصے میں میز پر پڑی کچھ چیزیں نیچے گرا دیں۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تم نے میری بات نہیں مانی زوبی، میں نے منع کیا تھا نا اس کمرے میں آنے سے۔ اب تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسی کونے کی طرف بڑھنے لگا جہاں زوبی چھپی ہوئی تھی۔ زوبی نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ اس کے آگے جوڑے کی بھاری کڑھائی صندوق کے کونے سے الجھ گئی تھی۔ جیسے ہی شہرام نے صندوق کے قریب قدم رکھا، اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے غصے سے فون نکالا۔ ہاں بولو۔ کیا؟ وہ مل گیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں، اسے جانے مت دینا۔ شہرام رکا۔ ایک آخری بار اس نے اندھیرے کونے کی طرف دیکھا۔ شاید اسے زوبی کے سرخ جوڑے کی تھوڑی سی جھلک نظر آ گئی تھی، لیکن فون پر ملنے والی اطلاع زیادہ اہم تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زوبی وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ شہرام چلا گیا ہے تو اس نے ہمت جمع کی اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، لیکن اب وہ قید تھی۔ اس نے دوبارہ ان فائلوں کی طرف رخ کیا۔ اسے سچ جاننا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب شہرام کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے سفید کرتے پر خون کے کچھ چھینٹے تھے۔ زوبی بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں صرف نفرت نہیں بلکہ بہت سے سوالات تھے۔ شہرام نے اسے دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ تو تم وہاں سے نکل آئیں؟ میں بھول گیا تھا کہ تمہارے پاس کچن کی چابیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے کیا کیا دیکھا وہاں؟ میں نے سب دیکھ لیا شہرام، زوبی نے مضبوط آواز میں کہا۔ وہ فائلیں، وہ تصویریں، آپ آپی کے قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں یا اسے چھپا رہے ہیں، اور وہ شخص کون ہے جس کے کندھے پر آپ جیسا ہی ٹیٹو ہے؟ شہرام نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے بال پیچھے کیے۔ وہ میرا جڑواں بھائی تھا شاہان۔ زوبی کا سانس رک گیا۔ جڑواں بھائی؟ لیکن مجھے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ کوئی بتائے گا بھی نہیں، شہرام نے غصے سے کہا۔ شاہان اس خاندان کا کالا دھبا تھا۔ اسے نشے کی لت تھی اور وہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ وہ ٹیٹو ہم دونوں نے بچپن میں ایک ساتھ بنوایا تھا، ایک جیسا۔ 6 ماہ پہلے وہ کچھ تمہاری بہن کے ساتھ ہوا، وہ شاہان نے کیا تھا۔ زوبی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ شاہان تھا تو وہ اب کہاں ہے؟ شہرام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ جس دن تمہاری بہن نے خودکشی کی اسی رات میں نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہا، لیکن وہ بھاگنے کی کوشش میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ سب کو لگا وہ مر گیا، لیکن اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ میں تب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ مجھے شک ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا گروہ ہے جو اسے بچا رہا ہے۔ زوبی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ بے گناہ تھے تو آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ شہرام نے جھک کر زوبی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا لمس اب تپ رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تمہارے خاندان نے شاہان پر الزام لگایا، جس کی وجہ سے میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ مجھے تم سے نفرت تھی زوبی، لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میرا غصہ میری کمزوری بنتا جا رہا ہے۔ شہرام نے زوبی کو اپنی طرف کھینچا۔ زوبی نے اس بار مزاحمت نہیں کی۔ اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ شہرام نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ تم میری بیوی ہو زوبی، اور اب تمہیں اس سچ کے ساتھ جینا ہوگا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی یا تم اب بھی مجھے وہی درندہ سمجھتی ہو؟ شہرام کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو زوبی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دھیرے سے شہرام کے کندھے سے قمیض ہٹائی اور اس ٹیٹو کو دیکھا۔ ٹیٹو ایک جیسے ہو سکتے ہیں شہرام، لیکن روحیں نہیں۔ زوبی نے سرگوشی کی۔ شہرام نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت میں اس بار وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ اسے دیوانہ وار چومنے لگا۔ زوبی کو محسوس ہو رہا تھا کہ شہرام کے اندر کا غصہ پگھل گیا ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، شہرام نے اس کے لبوں کے قریب کہا، لیکن میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ اس نے زوبی کو بیڈ پر لٹایا۔ کمرے کی بتیاں گل ہو چکی تھیں، صرف چاند کی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ شہرام کا وجود زوبی پر حاوی ہو رہا تھا۔
اس کے لمس میں ایسی آگ تھی جو زوبی کے اندر کے تمام خدشات کو جلا رہی تھی۔ شہرام نے اس کے جوڑے کی ڈوریاں کھولی۔ اس کا ہاتھ زوبی کی کمر پر رینگ رہا تھا، جس سے زوبی کے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ اس رات اس کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی، نہ ماضی کا دکھ، نہ مستقبل کا خوف، صرف دو تڑپتے ہوئے وجود تھے جو ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اگلی صبح زوبی کی آنکھ کھلی تو شہرام کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں ریحان پریشانی میں فون پر بات کر رہا تھا۔ ریحان، کیا ہوا ہے؟ زوبی نے پوچھا۔ ریحان نے فون رکھا اور زوبی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ بھابی، بھائی پر حملہ ہوا ہے۔ زوبی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ کیا؟ کہاں ہیں وہ؟ وہ ہسپتال میں ہے، کسی نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے۔ ریحان نے جلدی سے چابیاں اٹھائیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی زوبی کا سامنا بیگم صاحبہ سے ہوا، جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ان پروگریس کی لائٹ جل رہی تھی۔ زوبی ایک کونے میں بیٹھ کر دعا مانگنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شہرام کو کھونا نہیں چاہتی، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ خطرہ ٹل گیا۔ گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے، لیکن انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ زوبی جب شہرام کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے دائیں کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہی کندھا جہاں پہ ٹیٹو تھا۔ زوبی اس کے قریب بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہرام نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور زوبی کو دیکھ کر کمزور سی مسکراہٹ لبوں پر لے آیا۔ تم آ گئی ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہی، زوبی نے روتے ہوئے کہا۔ شہرام نے اسے اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ جب زوبی اس کے بالکل پاس ہوئی تو شہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جس نے مجھ پر گولی چلائی وہ شاہان تھا۔ وہ زندہ ہے زوبی، اور وہ تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے واپس آیا ہے۔ زوبی کا خون منجمد ہو گیا۔ دشمن اب گھر کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ اسے اب نہ صرف اپنی بلکہ شہرام کی زندگی کے لیے بھی لڑنا تھا۔ کچھ دن بعد جب شہرام گھر منتقل ہو گیا، زوبی اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ یہ دوا پی لیں۔ زوبی نے کڑوی دوا کا چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ میں بچہ نہیں ہوں زوبی، شہرام نے منہ بنایا۔ اور یہ اتنی کڑوی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، زوبی نے شرارت سے کہا۔ اب چپ چاپ پی لیں ورنہ میں ریحان کو بلا لوں گی۔ ریحان کو کیوں؟ کیا میں اتنا برا لگتا ہوں کہ تمہیں اس کی مدد لینی پڑ رہی ہے؟ شہرام نے اسے اپنی طرف کھینچا، حالانکہ اسے درد ہو رہا تھا۔ آپ زخمی ہیں شہرام، ذرا آرام سے، زوبی نے اسے ٹوکا، مگر اس کے چہرے پر لالی آ گئی۔ زخم تو بھر جائیں گے، لیکن تمہاری یہ بے رخی مجھے زیادہ درد دیتی ہے، شہرام نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اس رومانوی پل میں تھے کہ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہو، لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی۔ زوبی شرما کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں ہانیہ، کچھ نہیں، بس دوا دے رہی تھی۔ دوا یا کچھ اور؟ ہانیہ نے آنکھ ماری۔ بھائی، ویسے آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے، اتنی پیاری اور خدمت گزار بیوی ملی ہے۔ شہرام نے زوبی کی طرف دیکھا۔ ہاں، قسمت تو اچھی ہے، لیکن ابھی کچھ حساب باقی ہیں۔ رات کو جب سب سو گئے، زوبی کو گھر کے پچھلے حصے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی تو اسے ایک سایہ نظر آیا جو دیوار پھاند کر باہر جا رہا تھا۔ اس سائے کے بازو پر چاند کی روشنی پڑی، وہاں اسپائڈر مین کا ٹیٹو چمک رہا تھا۔ زوبی کو سمجھ آ گیا کہ شاہان اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے شہرام کو جگانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ اس نے خود ہی اس سائے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر گارڈن کی طرف آئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ خاموش، اگر جان پیاری ہے تو آواز مت نکالنا۔ ایک آواز اس کے کان میں گونجی۔ یہ آواز شہرام جیسی تھی، مگر اس میں وہ اپنائیت نہیں، یہ غلاظت تھی۔ زوبی نے مڑ کر دیکھا، سامنے شہرام کا ہمکش شکل کھڑا تھا۔ شاہان، تو تم ہو وہ جس کے لیے میرا بھائی پاگل ہو رہا ہے۔ شاہان نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تمہاری بہن تو بہت کمزور نکلی، دیکھتے ہیں تم میں کتنی جان ہے۔ زوبی کی آنکھوں میں غصہ امڈ آیا۔ اس نے پوری طاقت سے شاہان کو دھکا دیا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شاہان نے اس کے بال پکڑ لیے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ چھوڑو مجھے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ زوبی نے درد سے کراہتے ہوئے شاہان کے ہاتھ پر ناخن گاڑ دیے۔ شاہان نے قہقہا لگایا، وہ وحشیانہ قہقہا جس نے رات کے سناٹے کو مزید ہولناک بنا دیا۔ بزدل،
بزدل تو میرا بھائی شہرام ہے، جس نے مجرم کو سزا دینے کے بجائے اس کی بہن کو اپنے بستر کی زینت بنا لیا، لیکن میں ادھورے کام پورے کرنے کا عادی ہوں۔ وہ اسے گھسیٹ کر گارڈن کے اندھیرے گوشے کی طرف لے جانے لگا۔ زوبی نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے اپنے پاس موجود موبائل کا بٹن دبانے کی کوشش کی، لیکن شاہان نے موبائل چھین کر دور پھینک دیا۔ آج کوئی نہیں آئے گا زوبی، شہرام گہری نیند کی دوا پی کر سو رہا ہے، جسے میں نے خود اس کے پانی میں ملایا تھا۔ شاہان نے اسے دیوار کے ساتھ پٹخا اور زبردستی اس کے قریب آنے لگا۔ زوبی کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کا انجام گھوم گیا۔ اس نے پتھر اٹھا کر پوری قوت سے شاہان کے سر پر دے مارا۔ شاہان تل ملا کر پیچھے ہٹا، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اسی لمحے دور سے ٹارچ کی روشنی چمکی۔ کون ہے وہاں؟ گارڈ کی آواز گونجی۔ شاہان نے غصے سے زوبی کی طرف دیکھا۔ یہ حساب ابھی باقی ہے جانے من، میں دوبارہ آؤں گا۔ وہ تیزی سے دیوار پھاند کر غائب ہو گیا۔ زوبی وہیں فرش پر گر کر ہانپنے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ گارڈ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمت کر کے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا شہرام واقعی بے ہوش پڑا تھا۔ زوبی نے اسے جھنجھوڑا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ نہ جاگا۔ اس نے پوری رات شہرام کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے گزاری۔ اسے احساس ہوا کہ شاہان اس گھر کے اندر تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ صبح جب شہرام کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے اپنے سامنے زوبی کو بکھرے بالوں سوجی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ زوبی، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زخم کی ٹیس نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ زوبی نے اسے سچ بتا دیا۔ شاہان کا آنا، اس کا حملہ، اس کی کہی ہوئی باتیں۔ جیسے جیسے زوبی بولتی گئی، شہرام کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس کی اتنی ہمت! شہرام نے غصے میں بیڈ کے قریب پڑا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ شہرام نے پٹی کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی پستول نکالی۔ شہرام رکیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ زوبی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے زوبی، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا جس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اس نے زوبی کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی، وحشت تھی، لیکن اس بار یہ وحشت زوبی کے لیے نہیں، اس کی حفاظت کے لیے تھی۔ آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ زوبی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ شاہان یہی چاہتا ہے کہ آپ غصے میں باہر نکلیں اور وہ آپ کو ختم کر دیں۔ شہرام رکا۔ اس نے زوبی کے چہرے پر خوف اور فکر دیکھی۔ اس نے پستول میز پر پٹخ دی اور زوبی کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو زوبی، اور مجھے کمزوریوں سے نفرت ہے۔ اس نے اس کی کلائی اتنی زور سے مڑوڑی کہ زوبی کی سسکی نکل گئی۔ درد ہو رہا ہے شہرام؟ ہونے دو، وہ غرایا۔ یہ درد تمہیں یاد دلائے گا کہ تم صرف میری ہو اور کوئی دوسرا تمہیں چھونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری ہو اور کوئی دوسرا تمہیں چھونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ اس کی سانسیں زوبی کے چہرے کو تپا رہی تھی۔ غصہ اور رغبت ایک عجیب امتزاج پیدا کر رہے تھے۔ اس نے زبردستی زوبی کے لبوں کو چھوا۔ تم نے اسے مارا نا؟ اس نے شاہان کے زخم کا پوچھا۔ ہاں، زوبی نے پلکیں جھکائیں۔ شہرام نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پیشانی چومی۔ شاباش، میری بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ شہرام کی والدہ بیگم صاحبہ زوبی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زوبی بیٹا، سنا ہے کل رات گارڈن میں کوئی تھا؟ تم اتنی رات کو باہر کیا کر رہی تھی؟ بیگم صاحبہ کا لہجہ تفشیشی تھا۔ زوبی نے شہرام کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک اپنی ماں کو شاہان کے زندہ ہونے کا نہیں بتایا تھا۔ ماما، وہ میں تھا، ریحان نے لقمہ لیتے ہوئے بیچ میں بات کاٹی۔ میرا موبائل گارڈن میں گر گیا تھا، بھابھی نے کھڑکی سے دیکھا تو مجھے ڈھونڈنے میں مدد کرنے آ گئی۔ شہرام کی نظریں ریحان پر جم گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ریحان جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تم اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو ریحان؟ ناشتے کے بعد شہرام نے اسے لائبریری میں بلا کر پوچھا۔ ریحان ہنسا۔ بھائی، میں تو صرف بھابھی کو مما کے سوالوں سے بچا رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں نا مما پرانی سوچ کی ہیں، وہ اسے کچھ اور ہی سمجھ لیتی۔ تم شاہان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ شہرام نے اچانک سوال کیا۔ ریحان کے چہرے پر ایک پل کے لیے زردی چھائی، مگر اس نے فوراً سنبھال لیا۔ شاہان وہ تو مر چکا ہے بھائی، آپ کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ شہرام نے ریحان کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ مجھ سے چالاکیاں مت کیا کرو ریحان، کل رات شاہان یہاں تھا اور اسے پتا تھا کہ میں نے نشہ آور دوا بھی پی ہے۔ وہ دوا تم نے میرے پانی میں ملائی تھی۔ نہیں بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟
ریحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہرام نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو یاد رکھنا میں بھائی چارہ بھول جاؤں گا۔ شام کو شہرام نے زوبی کو تیار ہونے کا کہا۔ ہم باہر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کا زخم؟ زوبی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اس گھر کے حبس زدہ ماحول سے باہر نکلنا ہے۔ وہ اسے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں کی روشنی اور موسیقی نے زوبی کے اعصاب کو تھوڑی راحت دی۔ شہرام پورے وقت اس کا ہاتھ تھامے رہا، جیسے وہ دنیا کو دکھا رہا ہو کہ زوبی اس کی ملکیت ہے۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شہرام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں وہ غصہ نہیں تھا جو صبح تھا۔ شکریہ، زوبی نے شرما کر کہا۔ شہرام، کیا کبھی ہم نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ کیا آفیہ آپی کو انصاف ملے گا؟ شہرام خاموش رہا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا جو ایک گلدستہ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر آیا۔ یہ تمہارے لیے۔ شہرام نے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ زوبی نے اسے کھولا تو اندر ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ تم نے مجھے بدلنا شروع کر دیا، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی عورت کی اتنی فکر کروں گا، لیکن یاد رکھنا زوبی، میں بھی وہی غصے والا شہرام ہوں۔ اگر کبھی تم نے میرا بھروسہ توڑا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ زوبی نے اس کی بات کاٹی۔ واپسی پر گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جو رومانوی بھی تھی اور پر اسرار بھی۔ گھر پہنچ کر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ بیڈ پر خون سے لکھا تھا، محبت مبارک ہو، اب بربادی کا انتظار کرو۔ زوبی شہرام سے لپٹ گئی۔ شہرام، وہ یہاں پھر آیا تھا۔ شہرام نے اسے تسلی دی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اسے الماری کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ اس پر ایک ایڈریس لکھا تھا اور نیچے شاہان کے دستخط تھے۔ اسے لگتا ہے وہ مجھے ڈرا سکتا ہے۔ شہرام نے کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اب وہ نہیں بچے گا۔ اس رات شہرام نے زوبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں خود چیک کی۔ زوبی بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ شہرام اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ وہ ہم دونوں کو مار دے گا شہرام، زوبی سسکنے لگی۔ شہرام نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ہمیں تب تک نہیں مار سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ وہ اسے پیار کرنے لگا۔ وہ دھیمے دھیمے تسلی بخش تھے۔ وہ زوبی کے دل سے خوف نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے زوبی کے لباس کے بٹن کھولے تو زوبی نے ہلکی سی مزاحمت کی۔ شہرام، ابھی نہیں۔ کیوں؟ وہ رکا۔ اس کی آواز میں ایک مخمور سا جادو تھا۔ تم میری ہو زوبی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس پل میں سب کچھ بھول جاؤ۔ اس نے زوبی کو اپنے گرفت میں اتنا سخت کر لیا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ اس رات ان کی قربت میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ زوبی کو محسوس ہوا کہ شہرام کی زبردستی در حقیقت اس کی بے پناہ محبت کا اظہار ہے۔ صبح سویرے شہرام اس ایڈریس پر جانے کے لیے تیار ہو گیا جو شاہان نے چھوڑا تھا۔ زوبی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شہرام نہیں مانا۔ ریحان میرے ساتھ جائے گا، شہرام نے کہا۔ زوبی کو ریحان پر شک تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ دونوں نکلے، زوبی نے فیصلہ کیا وہ گھر میں رہ کر کچھ ثبوت تلاش کرے گی۔ وہ ریحان کے کمرے میں گئی جو اتفاق سے کھلا تھا۔ اس نے وہاں تلاشی لینی شروع کی۔ درازوں کے نیچے سے ایک تصویر ملی۔ یہ تصویر ریحان، شاہان اور ایک اور لڑکی کی تھی، جسے دیکھ کر زوبی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شہرام کی چھوٹی بہن ہانیہ تھی۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، شاہان بھائی، ہانیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، اب اسے بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ زوبی کا سر چکرانے لگا۔ کیا شاہان اپنی ہی بہن کو مارنا چاہتا تھا؟ کیا ریحان اس میں شامل تھا؟ اسی وقت ہانیہ کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا چاقو تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے یہ کیوں دیکھا زوبی؟ ہانیہ کی آواز سرد تھی۔ ہانیہ، تم شاہان کے ساتھ ہو؟ زوبی پیچھے ہٹی۔ میں شاہان کے ساتھ نہیں ہوں بھابھی، میں تو اس کی قیدی ہوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے شہرام بھائی کو کچھ بتایا تو وہ اسے مار دے گا۔ اور ریحان تو شروع سے ہی شاہان کا مہرا ہے۔ ہانیہ نے چاقو نیچے پھینک دیا اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس رات میں نے شاہان کو آفیہ آپی کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ میں نے شہرام بھائی کو نہیں بتایا کیونکہ شاہان نے کہا تھا کہ وہ میرے ابا کا قتل کر دے گا۔ زوبی نے ہانیہ کو گلے لگا لیا۔ ہمیں شہرام کو بچانا ہوگا ہانیہ، وہ شاہان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں۔ زوبی اور ہانیہ نے فوراً پولیس کو فون کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہرام اور ریحان اس ویران گودام میں پہنچ چکے تھے جہاں شاہان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی شہرام اندر داخل ہوا، پیچھے سے دروازے بند ہو گئے۔ خوش آمدید میرے پیارے بھائی، شاہان کی آواز اوپر والے ڈیک سے آئی۔
شہرام نے پستول تان لی۔ باہر نکلو بزدل، سامنے آ کر بات کرو۔ سامنے آؤں گا تو تم گولی چلا دو گے، شاہان نے کہا لگایا۔ لیکن پہلے اپنے ساتھ کھڑے وفادار بھائی کو تو دیکھ لو۔ شہرام نے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان نے سر جھکا لیا اور جیب سے ایک ریموٹ نکالا۔ بھائی معاف کر دیں، شاہان بھائی کے پاس میرے کچھ ایسے راز ہیں جو میں ظاہر نہیں ہونے دے سکتا۔ تم نے غداری کی ریحان؟ شہرام کی آواز میں دکھ اور غصہ تھا۔ یہ غداری نہیں ہے شہرام، یہ بقا کی جنگ ہے۔ شاہان اوپر سے نیچے اترا۔ اس کے ماتھے پر اب بھی زوبی کا دیا ہوا زخم واضح تھا۔ شاہان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اپنے کندھا دکھایا۔ دیکھو شہرام، یہ ٹیٹو جو تم نے اور میں نے ایک ساتھ بنوایا تھا، یہ تمہاری موت کا نشان بنے گا۔ شاہان نے ہاتھ اٹھایا تو گودام کے کونوں سے کئی مسلح آدمی۔ شہرام نے دھیرے سے کہا اور ریحان کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی۔ اسی وقت گودام کے باہر پولیس کے سائرن گونجنے لگے۔ شاہان کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ یہ کس نے کہا؟ شاہان چلایا۔ میں نے۔ پیچھے سے زوبی کی آواز آئی۔ وہ اور ہانیہ پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ شاہان نے زوبی کو دیکھا اور اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے پستول تانی اور زوبی کی طرف گولی چلا دی۔ نہیں، شہرام نے چیخ کر زوبی کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ گولی کی آواز پورے گودام میں گونجی اور خاموشی چھا گئی۔ گولی شہرام کے بازو کو چھو کر گزری، لیکن اس سے پہلے کہ شاہان دوسری گولی چلاتا، پولیس کی جوابی فائرنگ نے اسے ڈھیر کر دیا۔ شاہان اپنی نفرت اور گناہوں سمیت عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ ریحان کو بھی اس کی غداری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 6 ماہ کے بعد گھر کا ماحول اب مکمل پرسکون تھا۔ ہانیہ اب اپنی زندگی میں خوش تھی اور آفیہ کو انصاف مل چکا تھا۔ شہرام کے زخم اب بھر چکے تھے، لیکن زوبی کے اس کے لیے محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ ایک سہانی شام جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر رقص کر رہی تھی، زوبی کمرے میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک شہرام نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اب تو ڈر نہیں لگتا نا؟ اس نے زوبی کے کان میں سرگوشی کی۔ زوبی نے مڑ کر شہرام کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں وحشت نہیں بلکہ بے پناہ سکون تھا۔ آپ ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ شہرام نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرا۔ تم نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا زوبی۔ اس نے محبت بھرے جنون سے زوبی کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دھیرے سے جھک کر اپنے لب اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک وعدہ تھا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ محبت اور اعتبار کا۔ وہ دونوں اب ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں صرف وہ تھے اور ان کی ادھوری خواہشوں کی تکمیل۔